یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ یعنی یہ قربانی کرنے میں ہمارا فائدہ کیا ہے ہمارے لیے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ کے بال؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑ کے بال کے ہر سود کے برابر نیکی ہے۔ اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں۔ کوشچن دیکھیے صحابہ کا، یہ صحابہ نے سوال نہیں پوچھا کہ قربانی کیا ہے، یہ سوال پوچھا قربانیاں کیا ہیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکت کا اگر ان کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کی پوری زندگی قربانی سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی ایسی قربانی نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نہ دی ہو۔ وطن کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، خواہش کی قربانی، ارمانوں کی قربانی، ہر قسم کی قربانی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سب سے عظیم قربانی جس کو پروردگار جل جلالہ نے بطور یادگار ہمیشہ کے لیے اس امت کے اوپر صاحب استطاعت پر واجب فرما دی گئی، جانتے ہیں وہ قربانی کون سی ہے؟ یہی جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کتنی بیان فرمائی ہے اور اس کے بارے میں کتنا لوگوں کو ابھارا ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ فلسفہ قربانی کو تھوڑا سا سمجھنے کی بجائے مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ تو آج تک کہا جاتا رہا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، تو یہ صرف اذان کی بات نہیں ہے کہ اذان کے اندر ہی روح بلالی نہیں موجود، بلکہ ہر عمل کی روح نکل چکی ہے۔ قربانی کی بھی روح نکل گئی، نماز کی روح نکل گئی۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ روح نماز کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ روح قربانی کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں روح روزہ کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ روح حج کیا ہے۔ ہماری رسائی روح تک ہے ہی نہیں، ہم بالکل مادی فکر کے قائل بن کر کے صرف جسم کو پالنے میں لگے ہیں اور جسم کی خواہش کی تکمیل کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہم قربانی جب کرتے ہیں تو ہمیں فکر یہی ہوتی ہے کہ کون سے حصے کا گوشت کس طریقے سے کھایا جائے، کہاں کیا دیا جائے، کہاں کیا، یہی فکر ستاتی رہتی ہے اور اسی کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے، چونکہ ہم نے فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے اپنی توجہ کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی فکر کی طرف مبذول کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے شکم سیری کے شوق نے اور لذت کام و دہن نے ہمیں اسی طرف رکھا کہ ہم بس اسی کی فکر رکھتے ہیں، کلیجی کھائیں گے اور گردہ کھائیں گے اور بکرا کھائیں گے اور یہ کھائیں گے، اس کا سموسہ بنائیں گے اور اس کے کباب بنائیں گے، بس یہی فکر رہ گئی، اس کے علاوہ نتھنگ۔ اب آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں تاکہ آپ قربانی کی اصل کو سمجھ سکیں اور مقصد کو۔ یہ سنت تو ابیکم فرمایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر وہ چیز، توجہ چاہوں گا خاص طور پر، ہر وہ چیز جو انسان کو محبوب ہوتی ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر محبوب چیز کو اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیا ہے. یہ ہے قربانی. جان انسان کو محبوب ہوتی ہے، قربان کرنے کے لیے تیار. مال انسان کو محبوب ہوتا ہے، قربان کرنے کے لیے تیار. بیوی انسان کو محبوب ہوتی ہے، بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑنے کے لیے تیار. بیٹا باپ کو پیارا ہوتا ہے، اسے راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار. اور دنیا کو یہ درس دے دیا، اے دنیا کے ماننے والو، میرے کریم نے اگر مجھے تاج خلیلی عطا فرمایا ہے تو میرے مولا کی توفیق سے میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ہر محبوب چیز کو اس کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میرے مولا نے یہ جو جذبہ صادقہ مجھے عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے میرے کریم نے مجھے تاج خلیلی عطا فرما دیا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعوی محبت الہی تو کرتے ہیں، جان قربان کرنا تو بہت دور کی بات، مال قربان کرنا تو بہت دور کی بات، وطن قربان کرنا تو بہت دور کی بات، ہم اپنی خواہش بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت الہی کا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں یہ قربانی کا پورا معاملہ جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. 8 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے. اسی لیے 8ویں تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، سوچ کا دن. حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 تاریخ کو سوچ میں پڑ گئے کہ یہ خواب میں اللہ کی طرف سے حکم ہے، واقعی میرے کریم نے یہ حکم فرمایا ہے. یہ سوچ رہے تھے، تو سوچ میں ایک دن گزر گیا. دوسرے دن پھر خواب آیا اور وہی حکم. تو آپ پہچان گئے کہ یہ رب کا ہی حکم ہے. اسی لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں، پہچاننے کا دن. پھر 10 تاریخ کو جب آپ نے خواب دیکھا تو پھر آپ نے عزم مصمم کر لیا کہ اب اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے. اسی لیے اسے یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن کہتے ہیں. اسی لیے قربانی کا دن کہتے ہیں. قرآن نے اس کو مینشن کیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو خواب بیان کرتے ہیں اور بیٹے کو ذبح کے لیے تیار کرتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 سال کی تھی کم و بیش. فلما بلغ معہ السعی، یعنی اس عمر کو پہنچ چکے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جس میں باپ کا دست و بازو بن کے ساتھ دے سکیں، دوڑ دھوپ کر سکیں. یہ عمر کو پہنچ چکے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے خواب سنایا. تو بیٹے کی عظمت پر قربان جائیے کہ بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ابا خواب ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عمر کے اندر مجھ جیسا بیٹا عطا فرمایا اور آپ مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہو، آپ باپ ہیں یا کون، کیسی بات کر رہے ہیں. نہیں، نور نبوت حضرت اسماعیل کی پیشانی میں منتقل ہونا ہے. اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار جل جلالہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کسی قسم کے احتجاج کی بجائے، شکوے کی بجائے، شکایت کی بجائے، جو کچھ انہوں نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین.
اب یہاں انداز دیکھیے، باپ تو خواب کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے خلیل کو عرض کر رہے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جو حکم آپ کو دیا گیا۔ گویا نبی بھی جانتے، حضرت اسماعیل بچپن میں جانتے ہیں کہ خلیل کا خواب، نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، حکم خداوندی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ابا وہ کر گزریے، مجھے شکوہ کرنے والا نہیں۔ اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔